حدیث کی کتاب سنن ترمذی کے اندر ابواب فضائل الجہاد کے اندر امام صاحب نے باب قائم کیا ہے، باب ثواب الشہید، کہ شہید کے لیے اجر کیا گئے، ثواب کیا گئے، اس کا بیان۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ للشہید عند اللہ ست خصال، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہید کے لیے 6 چیزیں اللہ کی طرف سے تو بڑے انعام ہیں۔ شہید ہوتے ہوئی زمین پر گرتے ہی یہ 6 چیزیں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، اس کے ساتھ خاص کی جاتی ہے، یہ تحائف اللہ کی طرف سے اسے دے دیے جاتے ہیں۔ ان میں آپ نے فرمایا پہلی چیز یغفر لہ فی اول دفعۃ، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑے سعادت مند انسان اور سب سے بڑے وفادار اور قدردان کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی، جان وہ بھی لٹانے آیا ہے۔ اب اس کا انعام فرمایا پہلا انعام فرمایا یغفر للشہید یغفر لہ فی اول دفعۃ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا شہید ہونے والا انسان جیسے ہی ضرب لگی، جیسے ہی چوٹ لگی، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسی وقت سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، دنیا کی نظروں میں شہید زمین پر گرنے لگا ہے، دنیا کی نظروں میں شہید کی سانسیں ٹوٹنے لگی ہے، دنیا کی نظروں میں شہید دنیا سے دم پرواز کرنے لگا ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جیسے ہی اس کی دنیا سے جانے کے لمحات آتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کے سامنے جنت کے محلات رکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم کہ شہید تیرے سر پر، تیرے وجود پر جتنے گناہ تھے آج ہم نے سارے کے سارے معاف کر دیے۔ جاتے ہی تیرے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے تو زمین پر بعد میں گرے گا، تیری سانسیں بعد میں ٹوٹیں گی، تیرے جسم سے، تیرے تن سے تیرا روح تب نکلے گا، اس سے پہلے ہم تیرے لیے جو جنت میں محلات تیار کر چکے ہیں ہم تجھے وہ دکھا دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں شہید کے لیے جو دوسری بڑی چیز ہے فرمایا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قبر کا عذاب بہت بڑی بات ہے۔ ہم کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم سنجیدہ طور پر نہیں سمجھتے، کئی وجوہات ہیں یا ہم ان کو پوری طرح سمجھ نہیں سکے یا پوری طرح ان کو جان نہیں سکے۔ قبر کا عذاب، ویسے آج کل اللہ پاک ہمارے حالوں پہ رحم کرے، ہم مسلمان تو ایسے دنیا کے طالب بن چکے ہیں کہ آخرت کی ساری فکر ختم ہو گئی۔ قبر کیا ہے، قیامت کیا ہے، آگے کے معاملات کیا ہے، بلسرات کیا ہے، حساب و کتاب کیا ہے، جنت و جہنم کیا، ہم تو سارے سبق بھول چکے ہیں۔ یقین جانے اگر دل سے یہ سبق جو قرآن نے پڑھائے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے پڑھائے ہیں، جو ہمارے ذہنوں پر بیٹھ جائیں تو ہماری نیندیں حرام ہو جائیں۔ ہم تو بے حیثیت لوگ ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہم پچھلے خطبے میں سن چکے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان، امام ترمذی نے اپنی سنن ترمذی کے اندر ابواب الجنائز کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی فضاعت القبر۔ حدیث لائے اتنا عظیم انسان ہے جس کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں، اور پیغمبر بھی کون سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی ہیں، بڑی عزتیں عظمتیں رب پاک نے دی ہیں۔ قبر کو دیکھتے گئے یا قبر کا کوئی اور ہی تذکرہ کرتا گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نہ صرف رو پڑتے گئے، اور میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا کہ اللہ کے ڈر سے رونا کوئی معمولی بات ہے، اتنا روتے ہیں کہ حدیث میں آتے ہیں حتیٰ یا بُلّا لِحِيَتَا، اتنا روتے ہیں کہ آنکھوں سے بہنے والے آنسو سیدنا عثمان کی داڑھی کو گیلا کر دیتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کیوں؟ فرمایا کہ قبر یہ تو آخرت کا پہلا مرحلہ ہے۔ نبیوں کے تاجدار نے کہا جو یہاں سے پرامن ہو کے آگے گیا تو آگے کے معاملات اس کے لیے آسان ہیں، جس کے معاملات یہیں اٹک گئے تو وہ آگے جیسے جیسے جائے گا پھنستا ہی جائے گا۔ قبر وہ اکیلے عثمان نہیں، حدیث کی آپ کتابیں پڑھیں، سنن نسائی کا مطالعہ کریں، کتاب الجنائز پڑھیں، باب عذاب القبر پڑھیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی زمانے کی مسجد نبوی کا منظر ذہن میں لے کر آئیں۔ مسجد نبوی ہے، پیچھے عورتیں بیٹھتی ہیں، سامنے مرد بیٹھتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، حدیث کو بیان کرنے والی خاتون ہے،
جو سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہیں، اما عائشہ کی بہن ہیں۔ کون؟ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا خطبہ چل رہا تھا، لیکن اس چلتے ہوئے خطبے میں جو آگے بیٹھے ہوئے مرد حضرات تھے، ان کی بہادریوں کا کیا کہنا۔ بدر میں 313 تھے، ہزاروں کے لشکر کے سامنے کھڑے تھے، کوئی ڈر نہیں۔ خندق کو دیکھ لو، حنین کو دیکھ لو، ان کی بہادری کی تو سینکڑوں مثالیں مل جا۔ وہ بہادر بیٹھے ہیں، لیکن سیدہ فرماتی ہیں کہ نہ صرف رونے لگے ہیں، بلکہ اس قدر دھاڑے مار کر رونے لگے کہ حالت بینی و بینہم ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ فرماتی ہیں نہ صرف روئے بلکہ اس قدر رونے لگے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ تو رہے ہیں، لیکن خطبے کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی، کیونکہ آج مسجد نبوی میں بیٹھنے والے یہ مرد حضرات اس قدر بڑی آواز میں رونے لگے ہیں، اس قدر رو رہے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہے مجلس کے اختتام پر بیٹھے رہے، لیکن آج کوئی پتہ نہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کون سی نصیحتیں کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ فرماتی ہے مجلس سے ختم ہوئی، ہم گھروں کی طرف روانہ ہوئے، گھروں کی طرف پہنچ کر ہم اپنے مردوں سے پوچھا بتاؤ تو صحیح آج کون سی ایسی بات تھی، آج کون سا ایسا تذکرہ تھا کہ محمد کریم علیہ السلام نے چھیڑ دیا اور آپ اس قدر رونے لگے، آپ اس قدر رونے لگے کہ پیچھے بیٹھی ہوئی خواتین نبی کریم علیہ السلام کے خطبے کے سننے سے محروم رہ گئیں۔ آگے سے مرد جواب دیتے ہیں اسماء آپ نے نہیں سنا تھا، آج اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے قبر کے عذاب کا تذکرہ فرمایا تھا، قبر کی ہولناکی کا تذکرہ کیا تھا، نبیوں کے سردار نے، نبیوں کے تاجدار نے، لیکن سن کر جو انسانیت کے سب سے بڑے بہادر انسان تھے، جو انسانیت میں سب سے بڑے بہادر تھے، جن کی تاریخ قیامت تک ذکر کی جائے گی، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے ڈر سے قبر کے عذاب کا تذکرہ سن کے دھاڑے مار کر ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نام پر اپنا سر، اپنی جان، اپنا تن لٹانے والا، اس کے لیے دوسری سعادت کی بات کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، سن رکھو مجھ محمد کی زبان سے، اس کو کبھی قبر کا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ اس کی قبر بڑی سعادت والی جگہ ہے۔ انشاءاللہ آگے احادیث آتی ہے، میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ فرمایا شہید کے لیے دوسری بڑی یہ بات، اور فرمایا کہ تیسری بڑی چیز وَيُؤْمَنْ من الفزع الاکبر، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے، آپ نے یہ نہیں فرمایا شہید کو کل قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا، یہ نہیں فرمایا، لوگ پسینوں میں ڈوبیں گے لیکن شہید کو پسینہ نہیں ہوگا، آپ نے یہ نہیں فرمایا لوگوں کی خوف کے مارے آنکھیں نیلی ہو جائیں گی لہذا شہید کی آنکھیں نیلی نہیں ہوں گی، یہ عذاب نہیں ہوگا، یہ عذاب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عذاب تو اپنی جگہ پر وَيُؤْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، شہید تو قیامت کے دن اتنے بڑے عظمت کا مالک ہوگا، عذاب تو اپنی جگہ پر، اسے ذرا ڈر بھی نہیں ہوگا۔ چلو عذابوں سے بچ گیا، آج کے دن کی ہولناکی، پسینوں میں ڈوبنا، یہ ساری ہولناکیوں سے بچ گیا، لیکن دل کا ڈر، نبیوں کے تاجدار فرماتے ہیں کہ نہیں، شہادت کا منصب پانے والا وہ عظیم انسان ہے کہ جس کو کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا، اللہ پاک ڈر بھی اٹھا لے گا۔ اور آگے حدیثیں اور آ رہی ہیں انشاءاللہ، ڈر کیا، وہ تو آئے گا ہی، ایسے گویا وہ عزت کمانے کے لیے آیا۔ فرمایا شہید کے لیے تیسری بات، اگلی چوتھی بات نبیوں کے تاجدار فرماتے ہیں، آپ فرمایا وَيُوزَوْ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس قیامت کے بڑے دن میں شہید کے سر پر تاج پہنایا جائے گا۔ حالانکہ دن کس لیے ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ،
زمین کو جھنجھوڑا گیا، اتنا جھنجھوڑا گیا، ہم کبھی کہتے ہیں نا بھاگتے ہیں یا کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی کوئی بندہ گرتا ہے، جب زیادہ جھٹکے لگتے ہیں تو پیٹ کی چیز باہر آ جاتی ہے. کوئی بندہ گر جاتا ہے پانی میں، جب نکلتا ہے تو پیٹ کو دباتے، حرکت دیتے، کوئی چیز باہر آ جائے کہ اندر کی نکلی ہوئی چیز تب ہی باہر کوئی اگل سکتا ہے جب بڑے جھٹکے دیے جائیں. فرمایا زمین کو ایسے جھٹکے دیے جائیں گے کہ زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر پھینک دے گی. انسان کو جو اٹھایا جائے گا اٹھ کے، جو دنیا میں اڑتے ہوئے جہازوں کو دیکھ کے اچرج میں نہیں پڑا، جس نے جدید دور کے کمپیوٹرائز موبائلز بڑی بڑی چیزیں استعمال کی، تعجب میں نہیں پڑا، لیکن قیامت کی گھاٹی ایسی ہے کہ وہاں یہ اشرف المخلوقات انسان بھی حیران رہ جائے گا یہ کیا ہو رہا ہے. فرمایا اور بڑی بات کہ زمین بولے گی، پتھر بولیں گے، حجر بولیں گے، شجر بولیں گے. کیوں؟ یومئذ یسر الناس، اس لیے کہ لوگوں کو آج اپنے عملوں کا بدلہ ملے. اب دن ہے حساب و کتاب کا، لیکن شہید کے منصب پر قربان جائیں، آیا حساب و کتاب کے لیے ہے، لیکن سروں پر بڑے تاج رکھے ہوئے ہیں. اور محمد کریم علیہ السلام نے جس انداز سے اس عظمت کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا شہید کا تاج وَيَاقُوتُهُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہنے والے کون ہیں؟ میرے آپ کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا مسلمانوں، شہید کے سر پر جو تاج پہنایا جائے گا، اس تاج میں بڑے قیمتی ہیرے لگے ہوئے ہوں گے. کتنے بڑے قیمتی ہیرے! نبیوں کے تاجدار، اماموں کے امام، سرداروں کے سردار، اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا وَيَاقُوتُهُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، شہید کے سر پر اس رکھے ہوئے تاج کے اگر ایک ہیرے کو نکال کر ایک طرف رکھا جائے اور بولی لگائی جائے، قیمت لگائی جائے، ساری دنیا میں جتنے خزانے ہیں، ساری دنیا میں جتنی بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، ساری دنیا کے مال و زر کو اگر حساب کتاب کے اعتبار سے تولا جائے، ترازو میں رکھا جائے، شہید کے سر پر پہنے ہوئے تاج کا ایک ہیرا ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. فرمایا پانچویں بات وَيُزَوَّجُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةٌ مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ. محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا آج قیامت کے دن رب کی طرف سے اعلان ہوگا، اس کے لیے 72 حوروں کا اعلان ہے، لیکن نکاح رب کی طرف سے ہو چکا ہے. فرمایا چھٹا اعلان شہید کے لیے ہوگا وَيُشَفَّعُ 70 مِنْ أَقَارِبِهِ، وہ دن کہ انسان کا اپنا سر بچ جائے، انسان کی اپنی جان بچ جائے، انسان کو خود کو نجات مل جائے، انسان کو خود کو چھوٹکارا مل جائے. فرمایا وہی بڑی بات ہے. قرآن فرماتا ہے، فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ لوگوں تم بھولے گھومتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو کل قیامت کے دن کٹائی ہونے والی ہے. ہر چیز کا تمہیں بدلہ لیا جائے گا، ہر چیز کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا. فرمایا کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہے گی. لیکن کامیاب کون سا بندہ ہوگا؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ کا قرآن سورہ آل عمران ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا جس کو جہنم سے نجات مل گئی، آج اس کے لیے جنت کا اعلان کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. جس کی جان بچ گئی، عذابوں سے نجات پا گیا، جنتوں کا مستقبل کا رہائشی بن گیا، فرمایا کامیاب ہو گیا. آج کسی کو صرف یہ کہا جائے کہ تو جنتی ہے، سب کچھ مل گیا سمجھو سے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں سن رکھو، شہید وہ ہے کہ صرف جنتی نہیں ہے، اسے کہا جائے گا کہ تو ہے ہی، لیکن تیرے لیے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ 70 بندے تیرے خاندان کے گنہگار ہوں، خطاکار ہوں، جہنم کے سزاوار ہوں، حقدار ہوں، لیکن آج ہم تیری وجہ سے ان 70 بندوں کو معاف کرتے ہیں، تو چن چن کے ان کا انتخاب کر لے. فرمایا یہ شہید کا درجہ ہے.